السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسامہ رزاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو سی ٹی وی۔ ناظرین، بلوچستان کی مقتولہ بانو بی بی قتل کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وہ پیش رفت آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ وہ پیش رفت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مقتولہ بانو بی بی کا 6 سالہ بیٹا ہے جس کا نام ذاکر احمد ہے، اس نے میڈیا سے بات کی ہے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو حیران کن ہے، اور جو بندہ بھی وہ بات سنے گا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس 6 سالہ بچے ذاکر احمد نے میڈیا سے یہ کہا ہے کہ جی میری ماں حج پر گئی ہوئی تھی، اور میری ماں جب حج پہ جا رہی تھیں تو انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اپنا اور اپنے باپ کا خیال رکھنا۔ یہ بات کہی ہے ذاکر احمد نے۔ 6 سالہ بچہ جو مقتولہ بانو بی بی کا 6 سالہ بچہ ہے ذاکر احمد، اس نے یہ بات کہی ہے میڈیا سے، سننے میں یہ آ رہا ہے۔ تو کتنی حیران کن بات ہے اور کتنی شوکڈ کرنے والی بات ہے انسان کو کہ ایک معصوم بچہ، 6 سالہ معصوم بچہ، اور اس کی معصومانہ باتیں، اور پھر ماں سے جدائی کا قرب اور ماں سے جدائی کی تکلیف اس کو کتنی ہوگی، جسٹ امیجن کریں۔ پھر ذاکر احمد نے یہ بھی کہا کہ میری ماں جب حج پہ جا رہی تھی تو اس سے پہلے مجھے یہ نصیحت کر کے گئی ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے باپ کا خیال رکھنا۔ یہ نصیحت کر کے گئی ہیں۔ سننے میں یہ آ رہا ہے، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مقتولہ بانو بی بی کے 6 سالہ بیٹے ذاکر احمد نے میڈیا سے یہ بات کہی ہے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مقتولہ بانو بی بی کا جو بیٹا ہے ذاکر احمد، 6 سالہ بیٹا ہے، یہ 6 سالہ بیٹا، اس نے میڈیا سے کہا ہے کہ میری ماں روئی نہیں، میری ماں نے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگی، میری ماں نے بہادری سے جان دی ہے۔ اور یہ الفاظ کہے ہیں 6 سالہ بچے نے۔ اب 6 سال عمر کتنی کی عمر ہے؟ آپ خود ہی امیجن کر لیں کہ 6 سال کا بچہ اتنے مضبوط اور اتنے وہ کس طرح میں بیان کروں، الفاظ ایسے بول رہا ہے کہ ایک میچور انسان وہ شوکڈ ہو جاتا ہے۔ تو 6 سالہ بچہ یہ بات کر رہا ہے کہ میری ماں روئی نہیں، میری ماں نے زندگی کی بھیک نہیں مانگی، بلکہ بہادری سے اس نے اپنی جان دی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ 6 سالہ بیٹا ذاکر احمد مقتولہ بانو بی بی کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مقتولہ بانو بی بی کی بہن اور پھپھو نے بھی یہ بیان دیا ہے میڈیا کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب مقتولہ بانو بی بی گھر سے بھاگی ہیں، گھر سے بھاگنے کے بعد مقتولہ بانو بی بی کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے گھر سے بھاگ کے۔ مقتولہ بانو بی بی کی بہن اور پھپھو نے میڈیا کو یہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب مقتولہ بانو بی بی گھر سے بھاگی ہے تو اسے شدید قسم کا یہ احساس ہوا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی اپنے گھر سے بھاگ کے۔ میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے گھر بار کو نہیں دیکھا، اور میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو شاید ہی اب مجھے جینے دے۔ تو جب وہ واپس آئی ہے اپنے گھر، تو گھر آتے ہی اس نے التجا کی ہے، ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے ایک پستول دے دیا جائے، میں خود کو ختم کرنا چاہتی ہوں، میں خود کو مارنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو مجھے مرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو شاید ہی اب مجھے جینے دے سر اٹھا کے، تو میں اب خود کو مارنا چاہتی ہوں، لہٰذا مجھے پستول دی جائے۔ یہ کہا تھا مقتولہ بانو بی بی نے گھر آ کے، جب وہ بھاگی تھی۔ بھاگنے کے بعد جب وہ واپس آئی ہے گھر، تو اس نے آ کے یہ ڈیمانڈ کی اپنے گھر والوں سے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک اہم پیش رفت ہے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مقتولہ بانو بی بی کا بھاگنے میں اتنا قصور نہیں ہے، اس کا جس کے ساتھ وہ گئی ہے احسان اللہ، اس کا زیادہ قصور ہے۔ اس نے مقتولہ بانو بی بی کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا، اور مینٹلی ٹارچر بھی کرتا تھا، اور یہ بھی کہتا تھا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اگر تم مجھے اپنا سمجھتی ہو تو میرے ساتھ
بھاگو اور یہ قدم اٹھاؤ. لہٰذا اس نے مینٹلی ٹارچر کر کے مجبور کر کے اسے جو ہے گھر سے بھگایا مقتولہ بانو بی بی کو. یہ سننے میں آ رہا ہے, یہ پیش رفت ہو رہی ہے اور یہ خبریں گردش کر رہی ہیں. تو ناظرین, اس اہم پیش رفت میں ہمارے ناظرین کا کیا خیال ہے, کیا رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. ابھی تک QC TV کے ساتھ اتنا ہی. اجازت دیجیے اپنے میزبان اسامہ رزاق کو. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.